سر اس دور میں تعلیم برائے تعلیم کا نظام ہونا چاہیے یا پھر تعلیم حرفے صرف اپنی ضروریات کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ علم پہلی دفعہ اخلاق سے الگ ہوا، جو چیز میں بھول گیا تھا، اچھا کیا آپ نے یاد کرا دیا۔ تو یہ سوال اچھا بہت ریلیٹڈ سوال تھا کہ بنیادی طور پر یہ فکری مسئلہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا پوری میں جو علم تھا اس کے دو حصے ہوتے تھے، اخلاقیات اور سائنس، اور سائنس کو اخلاقیات کے تابع کیا جاتا ہے۔ سائنس میں آپ فلسفہ بھی آتا تھا اس وقت، کیونکہ فلسفے کو کہتے ہیں مدر آف آل سائنسز۔ اخلاقیات کیا تھی کہ جو تم علم سیکھ رہے ہو اس علم کو معاشرے میں فائدہ کس کو دینا ہے تم نے۔ ایک ہوتا تھا اوتھ آف ہپوکریٹ، بکرات کا حلف۔ بکرات کا حلف ڈاکٹرز اٹھاتے تھے کہ جب تم پڑھ کے جاؤ گے تو تم لوگوں سے فیس نہیں مانگو گے، جب تم پڑھ کے جاؤ گے تو اگر تمہیں دے جائے تو دے جائے تب ٹھیک ہے، جب تم پڑھ کے جاؤ گے تو تم غریب کو پریفر کرو گے اور امیر کو نہیں کرو گے۔ پورا حلف تھا وہ اٹھایا جاتا تھا۔ جدید تعلیم کا مسئلہ یہ ہے کہ ایتھکس نکال دیے گئے ہیں، کیونکہ ایتھکس لیڈ کرتے تھے مذہب۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مذہب نہیں تھا یونان میں، سقراط کی آخری تقریر پڑھ لیں جو اس نے جوری کے سامنے کی ہے۔ اس کا آخری الفاظ یہ ہیں کہ تم لوگ مجھے سزا دیتے ہوئے مجھ سے زیادہ خائف ہو، کیونکہ میں ایک ایسے دربار میں جانے والا ہوں کہ جہاں بے انصافی نہیں ہوتی، اور تم میرے بعد وہاں آؤ گے اور تم دیکھو گے کہ میں کتنا سرفراز ہوں۔ اگر اس کو خدا کا یقین نہیں تھا تو یہ تقریر نہ کرتا۔ اخلاقیات مذہب دیتا ہے، اور مذہب دنیا میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس معاشرے میں ہم نے رشتوں کی تمیز بتائی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر جب تک یہ دونوں اکٹھے، پہلا دینی مدرسہ 1781 میں لارڈ ولیم بینٹنگ نے کھولا تھا علیحدہ، ورنہ مسلمانوں میں کوئی دینی مدرسہ نہیں ہوتا تھا، ایک ہی مدرسہ ہوتا تھا جس میں دین بھی پڑھائی جاتی تھی اور دنیا بھی پڑھائی جاتی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بنیادی طور پر ہم اس فریم کے اندر سوچنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ 1920 میں نیشن سٹیٹس بنی ہیں، پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا۔ 1999 کے ارد گرد 29 نیشن سٹیٹس ختم ہوئی ہیں۔ آپ یورپ گئے ہیں کبھی؟ میں دوبارہ کی بات ابھی تک وہی ہے۔ ابھی تک ایک ہی یورو چلتا ہے کرنسی، ابھی تک ایک ہی یورپین پارلیمنٹ ہے۔ ابھی تک آپ وہاں پیرس سے نکلیں اور ٹریول کرنے شروع ہیں، بیچ میں بیلجیم آئے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہوا ہے گول دائرے کا۔ بیلجیم سے کراس کرتے کرتے آپ ایمسٹرڈیم پہنچ جاتے ہیں، ادھر سے رائٹ کو نکل جائیں تو آپ جرمنی نکل جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے کیسے کر لیا؟ آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کہتے ہیں ہم ایک امت بننا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دے وانٹ دا خلافہ بیک۔ کیوں؟ لائف سٹائل کی جنگ ہے۔ آپ ان کی لائف سٹائل کو اپنا لیں، آپ بھی ایک ہو جائیں گے۔ نیشن سٹیٹ تو انہوں نے خود کریٹ کی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیے کہ جو سعودی عرب اور عرب کا جو جزیرہ عرب ہے، اس کی جو نیشن سٹیٹ قائم کی گئی ہیں، اس کا کوئی وجہ تھی علیحدہ کرنے کی؟ ایک مذہب تھا، ایک زمین تھی، ایک عربی کلچر لینگویج تھا، ایک قبیلہ تھا۔ وجہ کیا تھی؟ جس کے پاس جتنا زیادہ تیل تھا اتنا ہی چھوٹا ملک بنایا گیا۔ یہ کویت ہے، یہ یو اے ای کی 7 ریاستیں تھیں، ام القوین تھی، فجیرہ تھی، دبئی تھی، ابو ظہبی تھی، یہ مسقط ہے، یہ بحرین ہے، یہ شارجہ ہے، یہ ساری چیزیں بنائی گئی تھیں صرف اس لیے کہ کل ان ریاستوں پہ ہم قبضہ کر سکیں۔ تو انہوں نے بنائی ہوئی، جب چاہیں گے آپ ایک کر سکیں گے۔ یہ اب 7 ریاستیں اکٹھی ہوئی ہیں، نیشن سٹیٹ ختم، واپس چلے گی۔ تو یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں لکھا ہوا۔ اگر آپ کے ہاں ایک خلافت قائم ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ نہیں قائم ہونا کہتے ہیں۔ محمود الحسن صاحب کو جو انہوں نے جواب دیا تھا، مولانا محمود الحسن صاحب جب اس میں تھے مالٹا میں، تو اس سے پوچھا آپ کیوں اتنا خلافت کے خلاف؟ اس کی وجہ جو اس نے کہا کہ مرکزیت جو ہے دین کے اندر، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے ہاں، کیونکہ خلیفہ اگر جہاد کا اعلان کرتا ہے تو پوری امت کو لڑنا پڑے گا، اور ہمارے لیے مسئلہ بن گیا ہے۔